دامن میں گنجائش نہیں ہے. پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، جس کے 19 نام ہیں اور اس کی ابتدا الف لام سے کی گئی ہے. الف لام استغراقی بھی ہے، عادی ذہنی بھی ہے. الف لام کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن میرے استاد محترم علامہ قاضی انوار الحق صاحب علیہ رحمت نے استغراقی لکھ کر بہت سے موضوعات کو اس کے اندر بند کر دیا ہے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. استغراقی ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی کسی بندے کی تعریف ہوگی، دریا کی تعریف، سمندر کی تعریف، چاند کی تعریف، سورج کی تعریف، زمین کی تعریف، آسمان کی تعریف، کسی اللہ کے ولی کی تعریف، اللہ کے نبی کی تعریف، اللہ کے کسی محبوب بندے کی تعریف، آپ ذات کی تعریف کے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے ہیں اللہ کے گھر میں 10 دن اعتکافا، یہاں تک کہ وہ اعتکاف مصدر ہے، دھرنا مارنے بیٹھے ہیں کہ ہم رب ہمارا راضی ہو جائے. آپ کی تعریف ہی یہ رب کی تعریف ہے. یہ الف لام استغراقی میں بہت کچھ ہے. کسی بندے کی تعریف بھی رب کی تعریف ہے، کیونکہ اس بندے میں جو خصوصیت ہے، جو کوالٹی ہے، جو اس کو رب نے توفیق دی ہے، قیام کی، رکوع کی، سجود کی، قرآن کی تلاوت کی اور 10 دن اعتکاف بیٹھنے کی، یہ رب ذوالجلال نے دی. اس بندے کی تعریف رب کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کے ولی کی تعریف رب کی تعریف ہو رہی ہے. گویا جو مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے، اولیاء کاملین کی اہمیت، اولیاء کاملین کے اہمیت کو اجاگر کرنا، ان کی تعریف کرنا، رب کی تعریف کرنا ہے. اور رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی ہر سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مقتدی بھی دعا مانگتا ہے، امام بھی دعا مانگتا ہے. اگرچہ مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ یہ دعا نہ مانگے، کیونکہ قرات الامام قرات المقتدی، امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے. چاہے ظہر کی نماز ہے، چاہے عصر کی نماز ہے، پھر بھی وہ مقتدی خاموش رہے گا. گویا مقتدی بھی اللہ کے ولیوں کی تعریف کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اب 5ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ فرمایا کہ 4 گروہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. قرآن الحمدللہ میں حافظ ہوں، 41 مصلے میں نے سنائے ہیں الحمدللہ العظیم، تو پڑھنا بھی آتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں صرف بعض چیزوں اشارہ کروں گا، اور بعض جگہ جب ضرورت پڑی تو میں قرآن مجید سادگی میں بھی پڑھوں گا اور میں اپنے انداز میں بھی پڑھوں گا. میرا اپنا انداز ہے. حاجی محمود خان صاحب اور کافی ہمارے یہ بزرگ نوجوان الحمدللہ کافی حضرات کو میں جانتا ہوں اور آپ حضرات بھی مجھے جانتے ہیں. تو اللہ نے 4 گروہوں پر انعام کیا اور 4تھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صالحین. صالحین سے مراد اللہ کے ولی مراد ہے. یہاں جو سورہ فاتحہ ہے، یہاں سورہ فاتحہ میں بھی جو میں نے دعا مانگی ہے، مقتدی بھی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے جو دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد، عبادت بھی رب کی، مدد بھی اللہ کی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت تفسیر میں فرماتے ہیں، اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ کے ولی سے مدد مانگنا بھی، یہ بھی اللہ سے مدد مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کو جو طاقت دی ہے وہ رب نے دی ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، حدیث قدسی بڑی مشہور ہے
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اس کے آخری لباس ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، جب وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ولی کی تعریف، رب کی تعریف، اللہ کے ولی سے مدد مانگنا، رب سے مدد مانگنا، کیونکہ اللہ کے ولی کو جو طاقت دی ہے وہ رب نے دی ہے۔ اور ایک بات دوسری یاد رکھیں، مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد بن واسطہ، ایک بلا واسطہ۔ ایک ڈائریکٹ مدد مانگنا رب سے، یا اللہ تو مجھ پر کرم فرما دے، اور دوسرا اللہ کے ولی کے توسل سے مدد مانگنا، یا اللہ کے ولی سے آستانہ گولڈن شریف، دریائے رحمت شریف، گیر شریف، نقیب آباد شریف، سالک آباد شریف، گنگول شریف، چورا شریف، یا اللہ کے ولیوں کے توسل سے تو میری مدد فرما دے۔ یہ دعا کے دو طریقے ہیں۔ تو حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی درس دیا، یہی سبق دیا۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد اب سورہ بقرہ کی طرف چلے جائیں۔ یہ ہم ہی اللہ کے ولیوں کا ذکر، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور خصوصی طور پر اس میں گائے کا ذکر ہے۔ اذکار تو بہت سارے ہیں، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، اور یہاں گائے کا ذکر خصوصی طور پر آتا ہے۔ اور وہ گائے کس کی تھی؟ اللہ کے ولیوں کی اہمیت میں بتانا چاہتا ہوں، دوسری سورۃ سورہ بقرہ۔ وہ گائے کس کی تھی؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کی تھی۔ وہ اللہ کا نیک بندہ کون سا تھا؟ وہ اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے تھے، یتیم تھے، ان بچوں کی گائے کو اس نے جنگل میں چھوڑ دیا، اور اس گائے کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ تھی۔ اللہ کے ولی کو تو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ جس گائے کی نسبت ہے اس کا یہ مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی ولی کی گائے ہے، اس اللہ کی ولی کی گائے کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کو مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، مقتول زندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی کے تو بڑا مقام ہے، جس کی گائے کی نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ ہے، وہ گائے مقتول کو زندہ کر رہی ہے، وہ گائے مقتول کو زندہ کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ ترتیب بات آگے چلیے۔ یہ تو دوسرا پارہ تھا، پہلا پارہ تھا، دوسرا سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کے ولیوں کو بہت سارے اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا گیا۔ اب سورہ بقرہ کے بعد دوسری سورت آتی ہے سورہ آل عمران۔ آل عمران پر آپ غور کرو۔ آل عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کی اولاد ہے، یعنی مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، جس نے شادی نہیں کی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر شادی کے مریم کو اللہ نے بیٹا دے دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہم اللہ کے قانون سے دنیا میں آئے ہیں۔ ایک قدرت ہوتی ہے، ایک قانون ہوتا ہے۔